السلام علیکم۔ اچھا، ایک تو ناظرین آپ کو نا ایک ویڈیو ہم دکھاتے ہیں، وہ دیکھیں۔ یہ اسلام آباد کے ایک مقامی ایس ایچ او ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی اس میں کوئی قصور ہے۔ اس میں جو قصور ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ یہ آپ پہلے ویڈیو سنیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے انکاؤنٹرز ہم کر چکے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بندے جیل جا کے بھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے انکاؤنٹر بھی کر دیے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ایک ایس ایچ او لیول کا آفیسر ہے، اور وہ جنرل پبلک میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ بندوں کو جو مختلف جرائم میں اس طرح کے ہوں تو ان کو ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا ایک طرح سے وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کلچر اسلام آباد پولیس میں پہلے بھی اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایک تو میں ٹک ٹاک کلچر کی بات کرتا ہوں نا، تو ایک یہ جو فل فرائی اور ہاف فرائی والا جو کلچر ہے، آپ یقین مانیں کہ ہر پولیس، ہر علاقے کے جو ڈائنامکس ہیں، جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، وہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ جو پولیسنگ ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کو، جو پولیسنگ ہے اس کو آپ لاہور سے یا جو ہمارے ملک کے دوسرے شہر ہیں ان سے، یا جہاں پہ انسرجنسی ہو رہی ہے، جہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی واقعات ہو رہے ہیں، یعنی آپ کراچی کہہ لیں یا فار دیٹ میٹر کوئٹہ کہہ لیں یا باقی جو ملک کے حصے ہیں، ان کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ کی پولیسنگ کو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ تو آج یعنی ایک تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اسی دن منظر عام پہ آئی ہے، اور آج ہی ایک تبادلہ ہوا ہے جو نیکٹا کے رائے محمد طاہر صاحب ہیں ان کا، تو اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے جانے سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ذرا میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو رائے طاہر صاحب کا جو تبادلہ ہے اور یہ جو ایس ایچ او صاحب کے جو فرمودات ہیں ان پہ بات پھر ہم آگے کریں۔ چینل کو ذرا پلیز سبسکرائب بھی کریں، اور اگر ویڈیو جب آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں۔ اکثر جو دوست ہیں وہ مجھے ان باکس میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیج کے وہ اس کا کامنٹ بھیجتے ہیں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اگر کامنٹ آپ نے کرنا ہو تو وہ ویڈیو کے نیچے کریں، اور تاکہ جو یوٹیوب ہے وہ آپ کے کامنٹ کا جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ مجھے یہی دے سکتے ہیں کہ آپ کامنٹ کریں، اور لائک جب کرتے ہیں دباتے ہیں تو پھر وہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اچھا، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو اسلام آباد پولیس میں یہ جو پچھلے چند سالوں سے میں کہوں گا کہ یہ فل فرائی اور ہاف فرائی کا جو کلچر ہے، یہ انٹروڈیوس تو یہ جو 2-3 سال پہلے جب یہاں پہ ایک پوری پولیس کا ایک رجیم چینج ہوا تھا، اور اس میں احسن یونس صاحب جو سی پی او تھے پنڈی میں، اور اس کے بعد پھر ان کو یہاں آئی جی اسلام آباد لگایا گیا، تو وہ اپنے ساتھ ایک پوری ٹیم اور ایک پورا کلچر میں کہوں گا کہ وہ لے کے آئے، اور اس میں پھر یہ جو الیجڈلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہاف فرائی اور فل فرائی کا جو کلچر ہے، وہ ایس ایچ اوز کو پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ اس طرح کی کام کر سکیں گے، تو پھر ان کو ایس ایچ او لگایا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں اس کا ذاتی طور پہ اس کلچر کا بالکل مخالف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں وہ کبھی بھی کرائم کنٹرول کرنے کا مددگار اور معاون ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک اپنے اور ریپرکشنز ہیں، جس میں سوسائٹی جو ہے وہ مزید تنزلی کا، مزید زوال کا، اور جو پولیس کے اوپر لوگوں کا جو ایک وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا اعتماد کا رشتہ، وہ بالکل کمزور بلکہ ختم ہو جاتا ہے، کہ لوگ بلکہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خود کلنگ کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ابھی ایسا تو کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس آڑ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ
اپنا بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی بھی گوگیاں لوگ اس میں روڑ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں نا آپ پنجابی کی کہ اپنی گوگی روڑنا، تو یعنی اس میں اپنا بھی روٹی لگا لیتے ہیں اور کسی کا کوئی دشمن جو ہے اس کو پار کر دیا، اور اس میں بہت ساری کباتیں ہیں مطلب. لیکن یہ جو کلچر ہے یہ اسی حد تک نہیں ہے. یہ میں حیران رہ گیا ہوں یہ بات سن کے کہ جو رائے محمد طاہر صاحب ہیں جن کو نیکٹا سے آج ہٹایا گیا ہے، تو ان کے ہٹانے کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پہ جو بلوچستان میں ان کا جو ٹینیور تھا، یعنی آج کی جو انسرجنسی ہے اس کا ایک طرح سے ذمہ دار گردانا گیا ہے ان کو، کہ وہاں پہ جو اس وقت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئیں ان کے دور میں جب یہ آئی جی بلوچستان تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پہ میری بہت سارے افسروں سے بات ہوئی ہے جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشہور معروف ہے. البتہ ہمیں چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں جو بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے آج کے حالات ہیں وہ ان کی جو اس وقت کی جو بروٹیلٹی تھی، کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے آج جو وہ انسرجنسی جو ہے وہ اس حد تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اب ہمیں یہ ایز اے نیشن یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ریفارمز ہم کب کریں گے کہ جب ہمیں جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہے وہ نہیں کرنی پڑیں گی. اور یہ جو اسکول آف تھاٹ بنے ہوئے ہیں پولیس میں، ایک جو بڑا گروپ ہے آفیسرز کا وہ اس کے پرو ہے اور ایک اس کے اگینسٹ ہے، اور اس کے بہت زیادہ جب ان ہاؤس ڈسکشنز ہوتی ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں آفیسرز آپس میں، اور بڑے دلائل ہوتے ہیں کہ جی یہ چونکہ فلاں نے اس طرح کر دیا تھا کہ ریپ کا ملزم تھا تو اس کو سزا نہیں ہونی تھی. میں یہی کہتا ہوں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ڈاکو ہے یا کوئی ریپ کا ملزم ہے یا قتل کا ملزم ہے تو پولیس میں یہ خیال ہی نہ آئے. میں نے ابھی حال ہی میں جو یو کے کی پولیس کی جو مثالیں دی ہیں کہ وہ کس طریقے سے ملزمان کو اپنی ایویڈنس دکھا کے ان سے کنفیشن کرا لیتے ہیں، اور پھر اخباروں میں آتا ہے کہ جی دیکھیں 2 دنوں میں تیز ترین انصاف مل گیا، 3 دنوں میں اتنی سزائیں ہو گئیں. ہمارے پاس یہ سسٹم کیوں نہیں بن سکتا؟ میری یہ والی مجھے یعنی اتنا دل خفا ہوا کہ ایک ایس ایچ او ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم کا قصور ہے کہ جس میں اس طرح کی سوچ اتنی پروان چڑھ چکی ہے کہ اب وہ سرے عام کھڑے ہو کے وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور ٹی وی پہ یہ باتیں چل رہی ہیں. میں چونکہ اس پولیس کا میں حصہ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم ان چیزوں کو نگیٹ کرتے تھے، جہاں تک جب بھی کبھی کسی سینئر نے کوشش کی تو ہم نے اس کو ریفیوز کیا اور سمجھایا کہ جی اچھا کیس ہم تیار کریں گے، اچھی پروسیکیوشن کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو سزا ہو جائے اور ہم سے یہ کام نہ کروائیں. لیکن اب جو بچے ہیں وہ یعنی اس طرح سامنے آ کے وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اور ہماری جو پولیس کی اشرافیہ ہے اس کے لیے بھی، اور جو ہماری ملک کو چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، کہ اس طرح کی اچھا پروسیکیوشن سسٹم، اچھا انویسٹیگیشن کا سسٹم لے کے آئیں تاکہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، چاہے یہ بلوچستان میں ہوں، چاہے یہ اسلام آباد میں ہوں، چاہے یہ لاہور میں ہوں، ان کا کلا کما ہو سکے اور لوگوں کو جینونلی عدالتوں سے سزائیں ہوں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.